بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، نماز کے دوران سجدے میں آنکھیں بند کرنے والوں کے ساتھ میں کیا ہوتا ہے؟ آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کی توجہ ایک اہم مسئلے کی طرف کروائیں گے کہ کیا نماز میں آنکھیں بند کرنا درست ہے یا نہیں ہے، اور کن حالات میں آنکھیں بند کرنے کی اجازت دی گئی ہے، اور جو لوگ نماز کے دوران سجدے میں آنکھیں بند کر لیتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ علماء کرام نے اس حوالے سے کیا دلائل پیش کیے ہیں، ان سب سوالوں کے جواب جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دین اسلام کا دوسرا ستون نماز ہے۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ ایمان کے بعد سب سے زیادہ ذکر نماز قائم کرنے کا ہے۔ نماز بندے کو اپنے رب کے اتنا قریب کر دیتی ہے کہ اتنی قربت کسی بھی دوسرے عمل کے ذریعے اور کسی بھی دوسری حالت میں حاصل نہیں ہو سکتی۔ نماز قائم کرنے کی بدولت ہی مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد، اس کا قرب، اس کی حضوری، اس کی ہم کلامی جیسی نعمتوں سے فیضیاب ہوتا ہے۔ اور سجدہ جو نماز میں کیا جاتا ہے، یہ ایسی حالت ہوتی ہے کہ انسان اپنا ماتھا، اپنی پیشانی جو کہ انسانی جسم کا سب سے معتبر حصہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں اپنا ماتھا، اپنی پیشانی زمین پر انسان لگاتا ہے۔ اپنی پیشانی کو زمین پر کیوں لگاتا ہے؟ اسی لیے کہ وہ ظاہر کرتا ہے کہ میری یہ پیشانی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے آگے زیر ہو گئی ہے۔ یہ میرے رب کا حکم تھا کہ اپنی پیشانی کو سجدے میں زمین پر لگاؤ۔ یا اللہ، میں نے تیرے حکم کی تعمیل کی، میں اکڑا نہیں، میں اترایا نہیں، میں نے اپنے جسم کا سب سے بہترین حصہ تیرے حکم کی خاطر جھکا دیا۔ یہی وجہ ہے کہ سجدے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرب بنا دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت حاصل ہو جاتی ہے۔ سجدے کرنے والا انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ انسان بن جاتا ہے۔ کیا دین کی روح اور بندگی کی معراج ان چیزوں کے سوا اور بھی کچھ ہو سکتی ہے؟ ظاہر ہے کہ نہیں ہو سکتی۔ ایمان کی جڑوں کو نمی اور تازگی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے ہی مل سکتی ہے۔ جس درخت کی جڑوں کو نمی اور تازگی نہ ملے تو وہ سوکھنے لگتا ہے اور وہ پھلتا پھولتا نہیں ہے۔ اسی لیے جس شخص کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے غافل ہو، اس کا ایمان مرجھا جاتا ہے۔ نیک اور صالح شخص صرف وہی ہو سکتا ہے جس کے اندر ایمان کی تازگی موجود ہو، جس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد گھر کر گئی ہو۔ نماز کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ مسلمان اور کافر میں فرق کرنے والی نماز ہی ایک ایسی چیز ہے، یعنی جو نماز پڑھتا ہے وہ مسلمان ہے اور جو نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کبھی بھی نماز قضا نہیں کی۔ یہ ہمارے زمانے کی عورتیں کہتی ہیں کہ گھر میں کام بہت زیادہ ہوتا ہے، تھکاوٹ ہو جاتی ہے، نماز کا ٹائم نہیں ملتا، تلاوت کا ٹائم نہیں ملتا۔ پیارے دوستوں، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر تشریف لائے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نماز پڑھ رہی تھی، کھڑی ہونے لگی تو دھڑام سے نیچے گر پڑی، پھر کھڑی ہونے لگی، پھر گر پڑی، پھر کھڑی ہوئی، پھر گر پڑی، 5 مرتبہ گر پڑی۔ نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی سے پوچھا، اپنے جگر کے ٹکڑے سے پوچھا، اے بیٹی کیا بات ہے؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی بیٹی کا 5 دن سے فاقہ ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو کہ جنت کی ساری عورتوں کی سردار ہے، ان کا یہ حال ہے۔ اپنی بیٹیوں کو، بہنوں کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے قصے سنایا کرو تاکہ ان کا نماز پر یقین پیدا ہو جائے۔ ذرا غور سے سننا اور یاد رکھنا کہ مسجدوں میں جو لاؤڈ اسپیکر لگے ہوئے ہیں یہ ہمیں پکڑوائیں گے۔ قیامت کے دن ان کی وجہ سے بڑی پکڑ ہوگی، انسان کا بڑا نقصان ہوگا۔ جتنی زیادہ اذان سنتے ہو اور مسجد میں نہیں جاتے، اتنا ہی زیادہ گناہ ہے۔ صبح کے وقت میں ہر چیز اٹھتی ہے، چرند ہو، پرند ہو، چھوٹی موٹی تمام مخلوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو اشرف المخلوقات بنایا ہے وہ سوتے پڑے رہتے ہیں، آدھی رات تک گانے بجانے میں مشغول رہتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قرآن کریم میں ہے کہ درختوں کے پتے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیتے ہیں، پتھروں کے کنکر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیتے ہیں، زمین آسمان کے درمیان میں سمندر کا قطرہ قطرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیتا ہے، دریا کا قطرہ قطرہ اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا ہے۔ پیارے دوستو، ہم آپ کو نماز میں آنکھیں بند کرنے کے حوالے سے فقہا کی کیا رائے ہے وہ بھی بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کیسی تھی، اس حوالے سے بھی بات کی جائے، کیونکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ تم نماز ویسے ہی ادا کرو جیسے تم نے مجھے ادا کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو پیارے دوستوں، اسی لیے ضروری ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کی حالت کے بارے میں جاننا چاہیے کہ اللہ کے نبی کس طرح نماز ادا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندوں میں انبیاء کرام علیہم السلام، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، اور اولیاء کرام رحمت اللہ علیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنی رحمت خاص سے نوازا ہے اور انہیں مقام انبیاء سے سرفراز کیا ہے۔
ان محبوب ہستیوں کی نماز میں بے بنا محویت، خشوع اور خضوع تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے بھی غار حرا میں کافی عرصہ عبادت الہی میں مصروف رہے، مگر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو نماز کا حکم ملا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس پر کاربند ہو گئے۔ شروعات میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم چھپ کر نماز ادا کیا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نماز مثالی ہے، آپ کی نماز میں حد درجے کی مثال تھی، گویا کہ آپ کی نماز کامل تھی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نفلی نمازوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اتنی لگن اور محبت کے ساتھ توجہ ہوتے کہ دنیا کے ہر خیال سے بے نیاز اور بارگاہ رب العزت کے بالکل قریب ہو جاتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جیسی کامل اور مقبول نماز نہ کوئی پڑھ سکا ہے نہ کوئی پڑھ سکے گا۔ آپ تہجد پڑھا کرتے تھے، اور شروع میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر نماز تہجد فرض تھی۔ اس کے کچھ عرصے کے بعد صبح شام آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 2 رکعت پڑھنا شروع کر دی۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں یوں ہے: صبح شام اپنے پروردگار کا نام یاد کیا کرو، اور رات کے وقت دیر تک اس کو سجدہ کیا کرو، اس کی تسبیح کیا کرو۔ مفسرین کا کہنا ہے کہ رات کو اٹھ کر دیر تک نماز پڑھنے کا حکم 1 سال تک باقی رہا۔ اس کے بعد رات کی نماز فرض کی بجائے نفل ہو گئی۔ تہجد کے نفل ہو جانے کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم شب میں کثرت کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے اور لمبی قرات کیا کرتے تھے۔ بعد میں جب 5 نمازیں با جماعت فرض ہو گئی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آخری دم تک اس فریضے کو بڑے آسان طریقے سے انجام دیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نماز میں اتنی عاجزی اور خشوع اور خضوع ہوتا تھا کہ اس کی مثال نہیں ملتی۔ بخاری شریف میں ہے کہ ایک بار ایک شخص نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے درخواست کی کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی عجیب بات جو آپ نے دیکھی ہو وہ بیان کیجئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کون سی بات عجیب نہ تھی، سبھی باتیں عجیب تھی۔ چنانچہ ایک شب کا واقعہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور لیٹ گئے، پھر فرمایا مجھے چھوڑ دو، میں اپنے رب کی عبادت کروں گا۔ یہ فرما کر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور رونا شروع کر دیا، یہاں تک کہ آنسو بہ کر سینے مبارک تک آ گئے۔ پھر رکوع کیا اور رکوع میں بھی اس طرح روتے رہے، پھر سجدے میں بھی اسی طرح سے روتے رہے۔ اس کے بعد سجدے سے سر اٹھایا تو اس وقت بھی روتے رہے، یہاں تک کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فجر کی نماز کے لیے آواز دی۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس قدر روتے ہیں حالانکہ آپ معصوم ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے لیے بہت سی تکلیف بھی برداشت کی ہے۔ بخاری شریف میں ہے کہ ایک دن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حرم شریف میں نماز پڑھ رہے تھے اور قریش بیٹھے ہوئے مذاق کر رہے تھے۔ ابو جہل نے کہا کہ کاش اس وقت کوئی جاتا اور اونٹ کی اوجھڑی نجاست سمیت اٹھا لاتا، اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب سجدے میں جائے تو وہ ان کی گردن پر ڈال دیتا۔ چنانچہ عقبہ نے ابو جہل کی خواہش کے مطابق ایک بڑے اونٹ کی اوجھڑی لا کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ڈال دی، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سخت تکلیف اٹھانی پڑی۔ مسلم شریف میں ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک رات مجھ کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے کا اتفاق ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ بقرہ شروع کی۔ میں نے سمجھا کہ آپ 100 آیتوں تک پڑھیں گے، لیکن جب آپ اس کو پڑھ کر آگے بڑھے تو میں نے دل میں کہا کہ شاید آپ پوری سورت ایک ہی رکعت میں ختم کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے اس سورت کو ختم کیا تو میں نے خیال کیا کہ اب آپ رکوع کریں گے، لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ آل عمران شروع کر دی اور وہ بھی ختم ہو گئی، اور پھر سورہ نساء شروع کر دی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بہت ٹھہر ٹھہر کر نہایت سکون اور اطمینان کے ساتھ قرات فرما رہے تھے، اور ہر آیت کے مضمون کے مطابق درمیان میں تسبیح اور دعا کرتے جاتے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے رکوع کیا اور رکوع میں بھی قیام کے برابر کیا، اور پھر کھڑے ہوئے اور اتنی ہی دیر کھڑے رہے، پھر سجدہ کیا اور سجدے میں بھی اتنی اس قدر دیر فرمائی۔ حضرت عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک رات میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مسواک کیا، وضو فرمایا، نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ میں بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں شریک ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک رکعت میں پوری سورہ بقرہ
پڑھ ڈالی۔ جہاں رحمت کی آیت آتی ٹھہر جاتے اور دیر تک رحمت کی دعا مانگتے رہتے۔ سورہ کے آخر پر رکوع کیا اور اتنی دیر تک رکوع میں رہے جتنی دیر سورہ بقرہ کی قرأت میں لگی تھی۔ رکوع کے بعد اتنا ہی طویل سجدہ کیا۔ دوسری رکعت میں سورہ آل عمران پڑھی۔ اسی طرح ہر رکعت میں پوری ایک سورت پڑھتے رہے۔ تو پیارے دوستو، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس طرح سے نماز پڑھا کرتے تھے۔ کیا ہم نے کبھی غور کیا ہم کس طرح سے نماز ادا کرتے ہیں؟ کیا ہماری نماز میں کوئی ایک سورت مکمل پڑھی جاتی ہے؟ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، پھر آپ کو پتا چلے گا کہ امت محمدی میں پیدا ہونا خوش قسمتی تو ہے، لیکن کیا ہم نے ان کے طور طریقوں کو اپنایا ہے یا نہیں؟ تو پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ کیا نماز میں آنکھیں بند کرنا صحیح ہے یا نہیں ہے۔ اس حوالے سے علماء کرام نے کیا فرمایا ہے؟ اہل علم متفقہ طور پر نماز میں بلا ضرورت آنکھیں بند کرنے کو مکروہ کہتے ہیں۔ واضح رہے کہ نماز میں آنکھیں کھلی رکھنا مسنون ہے اور بلا وجہ آنکھیں بند کرنا مکروہ ہے، تنزیہی ہے۔ البتہ اگر آنکھیں بند کر لینے سے خشوع اور عاجزی زیادہ ہوتی ہے تو مکروہ نہیں ہے، تاہم آنکھیں کھلی رکھ کر نماز پڑھنا زیادہ بہتر ہے، کیونکہ حالت قیام میں سجدے کی جگہ کو دیکھنا مسنون ہے اور آنکھیں بند کرنے سے یہ سنت ترک ہو جاتی ہے۔ پیارے دوستوں، علماء کرام کے فرمان کے مطابق ہم نے دیکھا کیا نماز کے دوران آنکھیں بند کی جا سکتی ہیں یا نہیں۔ بہرحال بہتر یہ ہے کہ آنکھیں کھول کر نماز پڑھی جائے، کیونکہ نماز پڑھنے کے دوران سجدے کی جگہ پر دیکھنا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، ہماری نمازوں میں خشوع اور خضوع پیدا فرمائے۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی گزاری ہے، انہی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والے بن جائے، ہمارا جینا مرنا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہو۔ آمین یا رب العالمین۔